بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی عادت ایک اہم عبادت ہے، اور اس صبر کی عبادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، بلکہ روز مرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر ثواب کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہیں میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائیں گے، مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے، اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی چراغ بجھ گیا تو گویا کہ ایک طرح کی یہ مصیبت ہے۔ اب مصیبت چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، تو چراغ بجھ گیا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روز مرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض اس جیسے ہر موقع پر انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یعنی ہر ایسے واقعات کے پیچھے جو واقعات ہمیں پسند نہیں آتے ہیں، یعنی لگتے ہیں کہ یہ مصیبت والے واقعات ہیں، تو ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو بس یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ناگوار واقعے کے بدلے میں، اس مصیبت کے بدلے میں مجھے اجر عطا فرمائیں گے اور ثواب عطا فرمائیں گے، تو اس پر صبر کرے تو اسی کا نام صبر ہے، اور اس پہ بہت ثواب ملتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلا بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں، بلکہ علاج کرنا یہ ثواب کا کام ہے، کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بیماری کی حالت میں بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش میں نکلنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، یعنی روزگار تلاش بھی کرنا ہے، بلکہ روزگار تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے اور اس میں ثواب ملے گا، اور روزگار تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبر کو چھوڑ دیا، یعنی بے روزگاری آئی تو ایک مصیبت ہے، اب بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے آپ روزگار تلاش کر رہے ہیں تو یہ صبر کے خلاف یہ کام نہیں ہے، بلکہ روزگار تلاش کرنا بھی یہ بھی ضروری کام ہے، اور بے روزگاری کی حالت جب تک رہے گی اس وقت صبر کرنا بھی ہے اور روزگار تلاش کرنا بھی ہے، اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اوپر سے مصیبت کو دور کر دیجئے، تو یہ دعا بھی کرنا ہے۔ بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف میں ہے، اور تکلیف جب بڑھ جاتی ہے مصیبت تو آدمی کراہنے لگتا ہے، تو یہ کراہنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ کیوں کرا رہے ہو، صبر کیوں نہیں کر رہے ہو، تو بھائی وہ تو صبر کر ہی رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف ہے تو اس پہ صبر کر رہا ہے، امید رکھ رہا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، لیکن چونکہ تکلیف زیادہ ہے تو تکلیف کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی وہ آدمی انسان کراہ دیتا ہے، تو یہ کراہ دینا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے، کہ صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔